اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے ہم سر سید احمد خان، جو کہ مسلمانوں کے نزدیک اور اوور آل جو ہے بہت بڑا ہیرو سمجھا جاتا ہے، ان کی چیزیں جو ہیں سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں سے ایک سلسلہ جو ہے، ہم عورتوں کی تعلیم کے اعتبار سے سر سید احمد خان کا جو کردار ہے وہ کیا تھا اور ان کا نقطہ نظریہ کیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ نقطہ نظریہ پڑھ لیں تو آپ خود اس بات سے حیران ہوں گے کہ کیا سر سید احمد خان واقعتاً یہ نقطہ نظریہ رکھتا تھا، تو جو کہ آج مسلمانوں کو ان چیزوں سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ ہم کلی طور پر جو ہے اس چیز کا انکار کرنے کے حق میں نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ جو چیز ہے آج عورتوں کی تعلیم کے اعتبار سے یہ ضروری ہو چکا ہے۔ یعنی اگر عورتوں کو ہم تعلیم نہیں سکھائیں گے تو وہ زمانہ شناس اور پھر لوگوں کے اعتبار سے، اور یعنی ماحول ہی اس طریقے سے ہو چکا ہے کہ تعلیم کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ جو بچی ہے وہ زمانے کے ساتھ چل سکے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر اتنا غلو کر لیا جائے کہ جو ہے اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ ہر چیز کا یعنی اعتدال کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اور جس حد تک چیز کی ضرورت ہو اسی حد تک لینا یہ اسلام کا نقطہ نظریہ ہے۔ تو سر سید احمد خان جو ہے، اس کے پاس کسی بندے نے، مولوی صاحب نے جو ہے وہ سوال کے طور پر بھیجا کہ عورتوں کو تعلیم سکھانا چاہیے کہ نہیں سکھانی چاہیے۔ تو سر سید احمد خان کا یہ مکتوبہ سر سید ہیں، 1959 میں یہ شائع ہوئے تھے، مجلس ترقی ادب طبع اول۔ تو سر سید صاحب لکھتے ہیں کہ کافی دیر ہوئی، میں آپ کا جو سوال ہے وہ ٹیبل پر موجود ہے، تو بہت مشکل سے فرصت پا کر سوال تلاش کرنے کی کوشش کی، سوال کا جواب۔ تو لکھتے ہیں کہ اس وقت اس کا جواب لکھتا ہوں، میری نہایت دلی آرزو ہے۔ سر سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری نہایت دلی آرزو ہے کہ عورتوں کو بھی نہایت عمدہ اور اعلیٰ درجہ کی تعلیم دی جائے۔ یہ سر سید صاحب کی ایک نقطہ نظر ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، مگر موجودہ حالت میں کنواری عورتوں کو تعلیم دینا، ان پر سخت ظلم کرنا اور ان کی تمام زندگی کو رنج و مصیبت میں مبتلا کر دینا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، ایک طرف وہ آرزو کر رہے ہیں کہ ان کو تعلیم دینی چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اعتدال میں رہتے ہوئے اگر تعلیم دی جائے اور جس چیز کی ضرورت ہے ماحول کے مطابق اس حد تک تعلیم دینا جو ہے وہ ضروری ہو کہ وہ زمانہ کے ساتھ چل سکے، دشواری نہ محسوس ہو اس کو، اس حد تک جو ہے اسلام کی بھی آرزو ہے، صرف سر سید کی ہی آرزو نہیں ہے کہ تاکہ وہ جو ہے زمانے کے ساتھ چل سکے، مشکلات کا سامنا نہ ہو اس کو۔ لیکن وہ آگے کیوں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو عورتوں کی تعلیم ہے اس کے حوالے سے کہ موجودہ حالت، یعنی اس وقت، یعنی یہ 1800 کی بات ہے، یہ خط جو ہے 1898 کی بات ہے، یہ کتاب حقوق نسواں سے لیا گیا، وہ تب ہوا تھا، لیکن اس سے بھی پہلے کی بات ہے جب یہ خط جو ہے، خط کا جواب وغیرہ معاملات ہوئے تھے، تو اتنے یعنی 150-200 سال پرانی بات ہے یہ۔ تو اس وقت سر سید کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو حالت ہے اس میں میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ان کو تعلیم دی جائے۔ تو پھر آگے جو ہے ان کا سارا جواب اور وجوہات وغیرہ بتانے کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ یہی باعث ہے کہ میں نے آج تک عورتوں کی تعلیم کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عورتوں کی تعلیم کے لیے یہی وجہ ہے کہ کچھ نہیں کیا۔ وہ وجوہات انہوں نے 2000 بتائی ہیں، اور اعتدال کے ساتھ جو ہے انہوں نے 1-2 خاندان ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے تعلیم دی عورتوں کو، تو اس کے حوالے سے انہوں نے اچھا تاثر پیش کیا ہے۔ تو یہ مکتوبات کے اندر لکھا ہے، اور اس کی موجودہ جو حالت تھی اس کے پیش نظر جو ہے اسباب بغاوت ہند 1857 جب تھی، جب جنگ ہوئی، جنگ آزادی، تو اس میں بہت ساری وجوہات لکھیں۔ یہ دو کارنر جہلم کا یہ چھاپا ہے، اس کے اندر انہوں نے جو ہے طبع اول کو بھی شامل کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد
جو مولانا الطاف حسین حالی نے حیات جاوید لکھی، اس کے آخر میں جب ضمیمہ کے طور پر اس کتاب کو شامل کیا، اس کو بھی اس نے شامل کر دیا، اور کمپوز کے ساتھ بھی انہوں نے لکھ دیا، بڑی اچھی انہوں نے چیز تیار کر دیا ایک مطالعے صاحب مطالعہ کے لیے۔ تو یہ جو ہے اس کے اندر جو انہوں نے بیان کی ہے یعنی عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے، ایک جگہ پر وہ لکھتے ہیں یعنی صفحہ نمبر 30 پر، یہ جو ضمیمہ اس کے اندر سوائے بغاوت ہند کا ہے اس کے اندر، اور 117 صفحہ نمبر جو کمپوز شدہ ہے اس کے اندر انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے 116 صفحہ نمبر پر، یعنی مشینری اسکول جب تب ابتدا تھی تو مشینری اسکول میں مسلمانوں کے بچے جب جاتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو مسلمانوں کے بچوں کو کہا جاتا تھا کہ تمہارا خدا کون ہے، تو وہ کہتے تھے تمہارا خدا کون ہے اور تمہاری مدد کرنے والا کون ہے، جو کم عمر بچے ہوتے تھے تو وہ عیسائی مذہب کے موافق جواب دیتے تھے، ان پر ان کو انعام ملتا تھا۔ ان سب باتوں سے رایا کو دل ہماری گورنمنٹ سے بڑھتا جاتا تھا، یعنی کہ رعایت جو تھی انگریزی حکومت تھی اس کے حوالے سے مسلمانوں میں یہ تاثر پڑنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ ان کا مشینری اسکول مسلمانوں کو خواب دکھا کر اس کے پس پشت کوئی اور معاملہ چل رہے ہیں اور مسلمانوں کو عیسائی بنایا جا رہا ہے۔ اسی طریقہ سے جو ہے آگے بھی انہوں نے سر سید صاحب نے لکھا ہے کہ چیزیں مسلمانوں کو کس طریقے سے، مسلمان تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے بچے اردو سیکھیں گے اور جو مسائل احکام ہیں نماز کے یا زندگی کے معاملات جو دینی معاملات ہیں ان کو سیکھنے کی استعداد پیدا ہوگی، لیکن اس کے پس پشت میں جو ہے وہ بڑے معاملات خراب ہو رہے تھے۔ پھر آگے جا کر انہوں نے لکھا صفحہ نمبر 31 پر لڑکیوں کی تعلیم کے اعتبار سے، یعنی جو سکول میں لڑکیاں جاتی تھیں اس وقت اس کے اعتبار سے سر سید نے پہلے آرزو اپنی بیان کر دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عورتوں کو تعلیم نہیں سکھانی چاہیے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ اسباب بغاوت ہند کے اندر انہوں نے وجہ لکھی ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کو بہت چرچا ہندوستان میں تھا، یہ اور سبب یقین جانتے تھے کہ سرکار کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں اسکولوں میں آئیں اور تعلیم پائیں اور بے پردہ ہو جائیں، کہ یہ بات حد سے زیادہ ہندوستانیوں کو ناگوار تھی۔ بعد اضلاع میں اس کا نمونہ قائم ہو گیا تھا، یعنی کہ سر سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہیں بے پردہ عورتیں ہونا شروع ہو گئی تھی ایسی تعلیم سے، جو مشینری اسکول تھیں، اس کے علاوہ جو تعلیم اوور آل سکھائی جاتی تھی اسکولوں میں جاتی تھیں بچی کنواریاں بچیاں، تو وہ ان سے بے پردہ ہوتی تھیں، وہ بڑے معاملات جنہیں آگے خراب ہوتے تھے، اس کے نتیجہ جو ہے وہ بھی سر سید نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ تو اس وجہ سے سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ عورتوں کو جو ہے وہ تعلیم نہیں سکھانی چاہیے۔ ہاں اس حد تک ہے جس کا اسلام بھی قائل ہے اور علماء بھی اجازت دیتے ہیں کہ ایک حد میں رہتے ہوئے جو ہے لڑکیوں کو تعلیم جو ہے دینی چاہیے۔ آگے پھر پرگنا اور وزیر اور ڈپٹی انسپیکٹر یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم صحیح کر لڑکیوں کے مکتب قائم کر دیں گے تو ہماری بڑی نیک نامی گورنمنٹ میں ہوگی۔ اس سبب سے وہ ہر طرح پر بطریق جائز و ناجائز لوگوں کو واسطے قائم کرنے لڑکیوں کے مکتبوں کی فہمائش کرتے تھے، اور اس سبب سے زیادہ تر لوگوں کے دلوں کو ناراضی اور اپنے غلط خیالات کا ان کو یقین ہوتا تھا۔ تو یہ وجوہات تھیں اصل جو لڑکیوں کو تعلیم نہ سکھائی جائے۔ سر سید احمد خان کے بقول کہ سر سید احمد خان نے تو یہ کہا کہ عورتوں کو تعلیم ایک حد تک سکھانی چاہیے، اور عورتوں کو جو موجودہ حالات ہیں اس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ عورتوں کو تعلیم نہیں سکھانی چاہیے۔ تو اگر آج کسی بھی اسکول کے بندے سے یا ہیڈ ماسٹر سے یا جو بھی بندہ ہوگا اس سے جا کے پوچھا جائے کہ سر سید احمد خان کا کیا نقطہ نظر تھا عورتوں کی تعلیم کے اعتبار سے، تو وہ بلا جھجک یہ بات کہے گا کہ وہ اس چیز کے حامی تھے، وہ بر صغیر میں اس چیز کے بانی تھے، جو ہے لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے فلاں فلاں فلاں۔ جبکہ اگر ان کی تحریروں کو دیکھا جائے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ عورتوں کو تعلیم نہیں دینی چاہیے۔ ہاں ایک حد تک تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے، سر سید نے بھی اپنی آرزو جو ہے وہ پیش کی ہے۔ تو ہمیں صحیح طور پر جو سر سید احمد خان کی تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے، اور جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں مختلف اعتبار سے، صرف ایک ہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک چیز صحیح ہونے سے پورا بندہ ٹھیک ہو جائے گا،
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد آخر میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ سر سید احمد خان کیا تھے، کون تھے، یا کسی بھی بندے کے بارے میں اگر ہو تو اس حوالے سے اس کی نقطہ نظر رکھنا چاہیے۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین متین کا فہم عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا